بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ریحان خان، کیسے ہیں جناب؟ اس دفعہ کے جمعے کے بیان میں غصے کے حوالے سے بات کی گئی تھی کہ غصہ کس طریقے سے انسانی زندگی کو، انسانی معاشرے کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ جب ہم غصے میں آتے ہیں تو کس طریقے سے ہمارے جسم کی رگیں پھولنا شروع ہو جاتی ہیں، دماغ کی نسیں جو ان میں خون کا پریشر بہت تیز ہو جاتا ہے اور ہم سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں، چہرے کی کیفیت بدل جاتی ہے اور غصے میں آیا ہوا شخص اپنے دل کی بھڑاس نکال رہا ہوتا ہے، بھڑک مار رہا ہوتا ہے، دل جو ہے وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے اندر سے میری پورا زہر نکل کے سامنے والے کو میں ڈس لوں۔ تو بڑی عجیب کیفیات ہوتی ہیں اور اس کا بہت شدید نقصان اس کی اپنی ذات کو ہو رہا ہوتا ہے، اپنی شخصیت پہ ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ ہائپر ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے، بی پی کا شکار ہو جاتا ہے، شوگر کا شکار ہو جاتا ہے، دل کے اندر دل کی بیماریاں اس کی بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں اس غصے کی کیفیت کی وجہ سے، غصے کی زیادتی کی وجہ سے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ماچس کی تیلی ہوتی ہے، اس کو جب جلایا جاتا ہے تو وہ بھڑکنا شروع ہو جاتی ہے، غصے کے مارے بھڑک رہے۔ جب بھڑکتی ہے تو وہ کسی دوسری چیز کو جلائے یا نہ جلائے، وہ سب سے پہلے اپنے وجود کو جلانا شروع کرتی ہے۔ اپنے وجود کو جب جلاتی ہے تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سامنے والی چیز کو جلا پائے یا نہ جلا پائے، لیکن اپنے آپ کو ضرور جلائے گی۔ اگر سامنے گیلی لکڑی ہے اس کے سامنے تو ماچس کی تیلی اس گیلی لکڑی کو نہیں جلا سکتی، لیکن خود جل جائے۔ یہی نقصان ہمیں اپنے آپ کو ہوتا ہے کہ ہم سامنے والے کو سدھار پائیں یا نہ سدھار پائیں اپنے غصے سے، لیکن اپنے آپ کو نقصان ضرور پہنچاتے ہیں، اپنے آپ کو بیماریوں کا گھر بنا لیتے ہیں۔ اس لیے غصے کو انتہائی شدید ناپسند کیا گیا۔ غصے کی وجہ سے میں آپ سے عرض کروں، غصے کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو اپنی ذات کے اوپر نقصانات ہو گئے، دوسرا غصے کی وجہ سے والدین اولاد سے دور ہو جاتے ہیں، اولاد والدین سے دور ہو جاتی ہے، میاں بیوی کے درمیان آپس میں طلاقیں پڑ جاتی ہیں، لوگ جو ہیں وہ مار پیٹ تک پہنچ جاتے ہیں، مغلظات پکتے ہیں، پھر مار پیٹ کرتے کرتے نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ جاتی ہے، قتل تک کر دیتے ہیں۔ اور بعض لوگ غصے کے اندر آ کے خودکشی جیسا گناہ کبیرہ، عظیم ترین جرم کرنے کے اوپر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بار بار قرآن اور حدیث ہمیں متنبہ کر رہے ہیں کہ غصے کی طرف جانا بھی نہیں۔ حاضرین گرامی، بڑا عجیب واقعہ میں آپ کے گوش گزار اس وقت کروں غصے کے حوالے سے۔ آپ اس کے تباہ کن نتائج ملاحظہ فرمائیے کہ ایک گاؤں میں ایک مرتبہ ایک گدھا کسی جو ہے بندے نے اپنا درخت کے ساتھ باندھ دیا، تو وہ بندھا ہوا تھا، تو شیطان آیا اور اس نے کیا کیا، صرف اس کی رسی کو کھول دیا۔ اب آپ اس رسی کھولنے کے نتائج ملاحظہ کیجیے، عجیب و غریب، کہ وہ گدھا جو ہے وہ سامنے بھوک لگی تھی، بھوک مٹانے کے لیے اپنی خرمستیاں کرنے کسی اور کی فصل کے اندر گھس گیا اور وہاں پہ اس نے چرنا شروع کر دیا۔ اس فصل کی باغ کی جو مالکن تھی اس نے دیکھا کہ ایک گدھا میرے فصلوں کو برباد کر رہا ہے، تو غصے میں پاگل ہو گئی، اندر گئی اور جا کے پستول اٹھا کے لائی، گولی ماری اور گدھے کو مار دیا۔ گدھے کا مالک ہے، اس نے دیکھا کہ میرا گدھا مار دیا گیا ہے، تو اس کو یہ نقصان برداشت نہیں ہوا، گدھے سے محبت کرتا تھا، وہ بھی کیا، جا کے اپنے گھر سے پستول اٹھا کے لایا، پتہ چلا کہ مالکن نے جو ہے وہ مارا تھا، اس نے مالکن کو قتل کر دیا، گولی مار کے ہلاک کر دیا۔ اس مالکن کے شوہر کو جب پتہ چلا کہ میری بیوی کو سامنے والے انسان نے قتل کیا ہے، تو وہ گیا اور وہ دوبارہ اس پستول کو اٹھا کے گیا، اس نے اس کسان کو قتل کر دیا، سامنے والے بندے کو۔ اس کی کسان کی بیوی کو جب پتہ چلا کہ سامنے والے آدمی نے میرے شوہر کو قتل کیا، وہ غصے میں بڑھ گئی۔ اس کے 3 بیٹے تھے، اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو کہا کہ جب یہ شام میں اپنے گھر میں موجود ہو تو تم جانا اور جا کر اس کے گھر کو، اس کی فصلوں کو، سب کو آگ لگا کے جلا کر راکھ کر دینا۔
بیٹوں نے ماں کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہ گئے، اس کی فصل کو، اس کے گھر کو، سب کو آگ لگا دی، وہ بچ گیا۔ اس کے جو ہے عورت کا شوہر جو تھا وہ بچ گیا، سارا کا سارا اس کی فصلیں، مکان سب جل گئے، اولاد کوئی تھی نہیں۔ اس نے جب دیکھا یہ غصے میں پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، یہ گیا، اس نے پستول اٹھائی اور ان چاروں کو، ان تینوں بیٹوں کو اور ان کی ماں کو قتل کیا۔ اور قتل کرنے کے بعد جب واپس آیا اپنے گھر کی طرف تو اس نے دیکھا کہ بھئی اس کا بھی فصلیں جلی ہوئی ہیں، مکان جلا ہوا ہے، رہنے کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ اس نے سوچا کہ اب مجھے مقدمے بھگتنے پڑیں گے، پیشیاں بھگتنی پڑیں گی، جیل میں سڑنا پڑے گا، گلنا پڑے گا، اس سے بہتر ہے کہ میں بھی اپنی بیوی کے پاس پہنچ جاؤں اور اپنے جو ہے کن پٹی کے اوپر پستول رکھ کے چلاتا ہے اور خودکشی کر لیتا ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے، شیطان بیٹا ہنس رہا ہے کہ میں نے تو صرف رسی کھولی تھی، باقی یہ ساری تباہ کاریاں غصے نے اپنے آپ انجام دے دی۔ تو کس طریقے سے دو خاندانوں کو جو ہے وہ تباہ کر دیا اور ان کو آخر میں اس شخص کو خودکشی کرنے کے اوپر آمادہ کیا، گھر اور مکان اور فصلیں سب کا سب جلا کر راکھ کر دیا۔ یہ غصے کے عظیم نقصانات میں سے، یہی نقصانات ہم اپنے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، اندازہ نہیں ہو پاتا، اور اس کے نقصانات کس قدر شدید ہیں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ لیس الشدید بالسرعہ، طاقتور شخص وہ نہیں ہے جو کہ جو ہے لوگوں کو میدان کے اندر پچھاڑ دے اور جو ہے اپنے دشمن کے اوپر فتح حاصل کر لے۔ طاقتور شخص وہ ہے جو خود اپنے آپ پر اس کو فتح حاصل ہو جائے، اپنے نفس کے اوپر کنٹرول ہو جائے، اپنے غصے کے اوپر قابو کر لے۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اپنے نفس پر، اپنے غصے پر کنٹرول کرنا، قابو کرنا، حاضرین گرامی، یہ ایک ایسی صفت ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اس لیے کبھی بھی غصہ مت ہوا کیجیے، اور جس قسم کے بھی حالات آ جائیں، اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں، اللہ سے مدد طلب فرمائیے کہ اللہ یہ حالات میرے اوپر آ رہے ہیں، آپ ان حالات کو سدھارنے میں، ان مسائل کو حل کرنے میں، ان پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل کرنے میں میری مدد فرمائیے۔ باری تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو دین اسلام کی تعلیمات پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں خصوصی طور سے یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔